بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایتہ الصدیقۃ الشہیدہ۔ ناظرین، آج نہایت ایک اہم موضوع پر آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ موضوع کیا ہے؟ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا گئی ہیں خلیفہ اول کے پاس، جناب ابوبکر کے پاس گئی ہیں، تو اس وقت خلیفہ اول نے کیا کیا؟ ایک حدیث جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے رکھی۔ وہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ نے بہت بار جب بھی فدق کا معاملہ ہوتا ہے تو اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے لیے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے اس حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ فقال لها ابو بکر، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے جناب ابو بکر نے کیا کہا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو جناب ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد نے، رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ اس لفظ کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہم آگے مطالب بیان کریں گے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مسئلہ نہایت واضح اور روشن ہو جائے گا۔ ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، جس کو سننے کے بعد کیا ہے؟ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی۔ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم بارہا برادران اہل سنت سے پوچھ چکے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی واقعاً یہ حدیث تھی اور جناب ابو بکر اس بات پر اور جو انہوں نے رسول اللہ کا فرمان کوٹ کیا اس پر حضرت زہرا یقین رکھتے تھیں، تو ان کو غضبناک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو حضرت زہرا کی شان و منزلت ہے اس کو مد نظر رکھا جائے، اور حضرت زہرا جو غضبناک ہوئی، اس سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً میں کہتا ہوں کہ جو برادران اہل سنت ہیں، جو زندہ ضمیر برادران اہل سنت ہیں، وہ فقط اور فقط اگر اپنے ضمیر کی طرف رجوع کریں، اپنے ضمیر کی عدالت کی طرف رجوع کریں، تو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط فغضبت فاطمہ، جناب زہرا غضبناک ہو گئی، یہی کافی ہے۔ اور یہی چیز اس روایت کے اوپر بطلان کی مہر ثبت کر دیتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی روایت نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں تھی۔ اب چلتے ہیں ناظرین قرآن کی طرف۔ سورہ بقرہ میں، جب ہم سورہ بقرہ میں جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملک ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم۔ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اس تابوت کی، جسے تابوت سکینہ، تابوت عہد اور مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف ناموں کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل میں ایک مشہور تابوت تھا۔ اس تابوت کے متعلق مفسرین اہل سنت نے کیا بیان کیا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین ملاحظہ کریں، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، جب اس میں جاتے ہیں اس کی پہلی جلد میں، اسی آیت کے ذیل میں وہ نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، انبیاء میراث چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ملاحظہ کریں، وَكَانَ تَابُوتًا أَنزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَىٰ آدَمَ علیہ السلام فِيهِ صُوَرُ الْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام، کہ یہ جو تابوت ہے، اس تابوت کے متعلق پہلے وہ واضح کر رہی ہیں کہ یہ تابوت وہ تابوت ہے کہ جو خداوند متعال نے حضرت آدم پر نازل کیا، جس میں انبیاء کی صور تھیں، تصاویر تھیں۔ اگلی تفسیر ملاحظہ کریں، تفسیر طبری۔ جب ہم تفسیر طبری کی طرف چلتے ہیں اور اس کی چوتھی جلد، تو یہاں پر کیا نقل کرتے ہیں؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ عَهْدِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ يَتَوَارَثُونَ، یعنی یہ وہ تابوت تھا کہ جو انبیاء ایک دوسرے سے بطور ارث پاتے تھے، اور وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ خوب، یہ ایک تفسیر۔ اس کے بعد اگلی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں تو یہاں پر تفسیر بغوی۔ جب ہم تفسیر بغوی میں اس کی پہلی جلد میں ملاحظہ کرتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں کیا نقل کرتے ہیں کہ یہ جو قصہ تابوت ہے کہ ان اللہ تعالی انزل تابوتا علی آدم فیہ سورۃ الانبیاء علیہم السلام، کہ یہ جو تابوت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر نازل کیا، جس میں انبیاء کی تصاویر تھیں، اور پھر اس تابوت کا جو سائز ہے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں فکان عند آدم الی ان مات، پھر یہ حضرت آدم کے پاس ہوتا ہے جب وہ وفات پا جاتے ہیں، ثم بعد ذلک عند شیث، پھر جناب شیث کے پاس یہ منتقل ہو جاتا ہے، ثم توارثھا اولاد آدم الی ان بلغ ابراہیم، پھر یہ حضرت آدم کی اولاد کو بطور ارث ملتا ہے، حضرت آدم نبی ہیں اور ان کی اولاد بطور ارث اس تابوت کو پاتی ہے، پھر یہ حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، پھر حضرت اسماعیل لأنہ کان اکبر ولدہ، اور حضرت اسماعیل کو کیوں پہنچتا ہے؟ کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے، پھر بنی اسرائیل میں یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ بطور ارث تمام انبیاء کو سلسلہ وار پہنچ رہا ہے۔